أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو اشتہار سے پتہ چل چکا ہے کہ آج ہم حقیقت نفاق پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے نفاق کا بیان پہلے ہی پارے کے دوسرے رکوع میں آیا ہے۔ پہلے رکوع کی پہلی 5 آیات کے اندر اہل ایمان کا تذکرہ ہے، متقین کا تذکرہ ہے کہ جو قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پھر 2 آیات میں کفار کا تذکرہ ہے کہ جو قرآن مجید کو نازل ہوتے 13 سال سے زائد گزر جانے کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو وہاں بتایا گیا کہ اب برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اب تو اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر پورا رکوع، یعنی سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع نفاق سے، منافقت سے بحث کرتا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ بالعموم اس سے یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ وہ کلیم کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مومن ہیں، لیکن دل سے چونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے اس لیے مومن نہیں ہیں۔ یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ ہے جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان مکمل ہوتا ہے ایمان بالرسالت سے۔ کوئی شخص جتنا مرضی اللہ کو مانتا ہو، جتنا مرضی آخرت پر یقین رکھتا ہو، جب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح الفاظ میں اللہ کا رسول اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو حرف آخر نہیں سمجھتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اپنے خیال میں دھوکہ دیتے ہیں، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ایمان والوں کو، اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن اصل میں وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر خود اپنے آپ کو۔ اس کے بعد بڑی اہم بات فرمائی گئی ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا، اور زیادہ بڑھا دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ،
اور ان کے لیے ایک تکلیف دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ ہی بولا کرتے تھے۔ یہاں نفاق کو، منافقت کو، ہپوکریسی کو ایک بیماری قرار دیا گیا ہے، اور بیماری کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ منافق وہ ہے کہ جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ایک ایسے گروہ کا تذکرہ ہے جو یہودیوں نے کھڑا کیا، یعنی کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ تم صبح کو ایمان لاؤ اور پھر شام کو پھر جاؤ اور اعلان کر دو کہ ہم اندر سے جا کر دیکھ آئے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں، لہذا ہم واپس آ گئے ہیں، ہم نے اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ ان کا تذکرہ ہے، لیکن انہیں منافق نہیں کہا گیا۔ منافقین کا سردار، رئیس المنافقین، سب سے بڑا منافق، وہ عبداللہ ابن ابی تھا۔ اس کا تعارف حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا رئیس تھا، سب سے امیر آدمی تھا۔ مدینے والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس کو اپنا بادشاہ بنانے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور اس کا تاج بھی تیار ہو چکا تھا، صرف تاج پوشی باقی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن ظاہر ہے کہ دل سے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کاٹنے، آپ کی کردار کشی کرنے میں مصروف رہا۔ نفاق میں ایک اہم فیکٹر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہ زندہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو کر ہمیں انسٹرکشن نہیں دیتا، اس کے احکام کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے۔ آخرت ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، جزا و سزا کا نظام ہے۔ آخرت کوئی شخص نہیں ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہو یا ہمارے سامنے کھڑا ہو اور ہمیں انسٹرکشن دے رہا ہو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بذات خود موجود تھے، بنفس نفیس، اور وہ ہدایات دیتے تھے، اور کسی کو سمجھ نہ آئے، کوئی غلط انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرے تو اس کی اصلاح بھی کر سکتے تھے۔ پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ مدینے کے بے تاج بادشاہ تھے۔ انہوں نے نہ اپنے آپ کو بادشاہ کہا، نہ کوئی تخت بنوایا، نہ آپ نے کوئی تاج اپنے سر پہ رکھا، نہ کوئی پوشاک پہنی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے تھے۔ اور بہرحال جب یہودیوں کے قبائل بھی موجود تھے تو میثاق مدینہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل کے درمیان جو ایشوز ہوتے تھے، جو مسائل ہوتے تھے، ان کے اندر آخری فیصلہ کرنے کا حق میثاق مدینہ کے روح سے حاصل ہو گیا تھا۔ یہ سب باتیں جو تھی عبداللہ ابن ابی کو اندر ہی اندر سے جلاتی تھیں، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتا تھا۔ یہ مرض نفاق جو ہے یہ آج بھی ہوگا، لیکن آج اس کی حیثیت کیا ہوگی کہ کسی دینی تحریک میں امیر کے خلاف، یعنی امیر کو دل سے قبول نہ کرنا اور اس کی اطاعت میں پسو پیش کرنا، اس کے خلاف سکیمیں بنانا، لوگوں کو اس کی اطاعت سے روکنا، یہ اس کے مظاہر ہوں گے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے نفاق کا وہ کیا ہے کہ نفقن کہتے ہیں سرنگ کو، ٹنل، جس کے دو منہ ہوتے ہیں، اس کی ادھر سے بھی
اوپننگ ہے ادھر سے بھی اوپننگ ہے. اور نافقہ کہتے ہیں گو کے بل کو، جس کی 2 اوپننگ ہوتی ہیں. اگر کتے اس طرف سے آتے ہیں تو گو جو ہے وہ اپنے دوسرے سوراخ میں سے نکل کے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. انفاق کہتے ہیں مال خرچ کرنے کو، کہ ایک طرف سے مال آپ کے پاس آ رہا ہے اور دوسری طرف سے آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ انفاق ہے. منافقت یا نفاق کیا ہے؟ انسان کا دونوں طرف ہاتھ رکھنا، کہ کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے اسلام لانے سے تو وہ بھی حاصل کر لیا جائے، اور آخرت جو ہے اس کا بھی اجر و ثواب جو ہے وہ اس کی امید رکھی جائے. یہ جو 2 کشتیوں کا سوار ہونا اور دونوں طرف کا بینیفٹ لینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ نفاق کی حقیقت میں شامل ہے. قرآن مجید میں جس نفاق کا تذکرہ ہے وہ بیماری ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بس اللہ تعالیٰ انہیں اس روگ میں، اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا، اور ان کے لیے ایک تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ جھوٹا کردار رکھتے تھے. مرض کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں میں یاد دلانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو میں نے عرض کیا کہ کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا. دوسری بات کہ کبھی کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ اس کو ٹی بی ہے، کبھی کسی کے ماتھے پہ لکھا نہیں ہوتا اس کو ڈائبٹیز ہے، کبھی کسی کے چہرے پر لکھا ہوا نہیں آتا کہ اس کو استما ہے، اس کو دمہ ہے، اس کو دل کی تکلیف ہے. یہ جو ڈاکٹرز اسٹیتھوسکوپ لگا کے دیکھتے ہیں وہاں بھی کوئی ٹی بی کی آواز نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ ایک نارمل جو پھیپھڑوں کی آواز ہے اس سے مختلف آواز ہے جو ڈاکٹر کو معلوم ہے اپنے تجربے کی بنیاد پر، تو وہ اندازہ لگاتا ہے کہ اچھا یہ جو ویزنگ کی آواز اندر سے آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو دمہ ہے، اس کو استما ہے. اور یہ جو مخصوص آواز ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پھیپھڑے جو ہیں وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہے، یہ ڈیمیج ہے، یہ پھیپھڑوں ہی کے اندر سے مختلف قسم کی جو آوازیں ہیں اس کو ڈاکٹر پہچانتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ علامات ہیں اس کی. بیماری ہمیشہ علامات سے پہچانی جاتی ہے، لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں نفاق کے سلسلے میں کہ بیماری اور ہوتی ہے اور اس کی علامات اور ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کھانسی، یہ ایک علامت ہے. آپ دھوئیں میں سے گزریں گے تو آپ کو کھانسی آئے گی. آپ کچن کے پاس سے گزریں گے جہاں مسالہ بھونا جا رہا ہے، آپ کو کھانسی آئے گی. آپ کریانے کی دکان کے پاس سے گزریں گے تو آپ کو کھانسی آئے گی. آپ کو ٹی بی ہے تو کھانسی آئے گی. آپ کو نزلہ زکام رہا ہے تو کھانسی آئے گی. آپ دمے کے مریض ہیں تو آپ کو کھانسی آئے گی. آپ کو دل کا کوئی مرض ہے تو کھانسی آئے گی. پھر کالی کھانسی بھی ایک بیماری ہے، اس میں بھی کھانسی آتی ہے. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ذرا ہماری کھانسی کچھ طویل ہو جائے، پرولونگ ہو جائے، ہم بھاگے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 1 ماہ ہو گیا پر یہ کھانسی بند نہیں ہو رہی، دیکھیں مجھے ٹی بی تو نہیں ہو گئی، دیکھیں کالی کھانسی تو نہیں بن گئی. لیکن نفاق کی علامات ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی یہ تشویش نہیں ہوتی کہ کہیں ہمیں نفاق کی بیماری تو لاحق نہیں ہو گئی. تو منافق ایک بیماری میں مبتلا ہے اور وہ نفاق کی، منافقت کی بیماری ہے. وہ بڑی مہلک بیماری ہے، لیکن ہمیں اس کا خیال ہی نہیں. نفاق اور شے ہے جس کی میں نے آپ کو 2 بنیادی باتیں بتا دی. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو دل سے رسول نہ ماننا، اور آپ کے بعد بھی کسی دینی تحریک میں یا اسلامی ریاست میں جو بھی خلیفہ ہے اس کو دل سے تسلیم نہ کرنا. یہ بھی کیا ہے؟ پھر وہ سازشیں کرے گا اسلامی ریاست کے خلاف، اور سب کچھ ہوگا جو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی کرتے رہے ہیں۔ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے، ان میں بھی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں وہ ہیں کہ اگر کسی میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے، اور اگر ایک پائی جائے تو اس میں منافقت کی ایک صفت پائی جاتی ہے، اور اگر ساری ہوں تو پکا منافق ہے۔ ان صلی و صام و زعم انہ مومن، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اس کو بڑی غلط فہمی ہو کہ میں مومن ہوں، وہ منافق ہے۔ یہ 4 نشانیاں کیا ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، اس پر ٹرسٹ کیا جائے، اس پر اعتماد کیا جائے تو اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائے، امانت میں خیانت کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور آرگومنٹ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ علامات کیا ہیں، لیکن فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ علامات کہاں بیان ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب نہیں ہے کہ وہ گن کر بتائے کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبت بڑا انداز ہے کہ آپ ہماری آسانی کے لیے چیزیں گن گن کر بتاتے ہیں، ان کی لسٹ پوری دے دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا یہ انداز نہیں ہے۔ پہلا سبق آپ کو یاد ہوگا ہدایت کے موضوع پر جو ہمارا ہوا تھا، اس میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت جو ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے غیر محسوس طور پر ہمیں ملے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دل کو کھولے گا، راستہ کھولے گا ہمارے لیے ہدایت کا، تو ہدایت ہمیں ملے گی۔ قرآن مجید میں بالعموم نفاق کی علامات کا تذکرہ، یہ ہیڈنگ دے کر نہیں ہے کہ یہ نفاق کی علامتیں ہیں، بالعموم قرآن مجید میں عبداللہ ابن ابی جو سب سے بڑا منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، اس کے اقوال، اس کی حرکات اور اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریشہ دوانیاں، سازشیں، وہ سب کیا ہیں؟ وہ نفاق کی علامات ہیں۔ مثال کے طور پر غزوہ احزاب ایک بڑا کریٹیکل مومنٹ تھا، ایک بڑا مشکل وقت تھا مسلمانوں کے لیے کہ قریش اپنے سارے الائز کو عرب میں سے اکٹھا کر کے 10,000 کا لشکر لے کے آئے اور انہوں نے مدینے کا محاصرہ کر لیا۔ یعنی 3 طرف تو پہاڑ تھے، باغات تھے، اور ایک طرف جو خالی تھی وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے خندق کھود لی، اور وہ خندق اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ کوئی بھاگ کر گھوڑا بھی اس کو پھلانگ نہیں سکتا تھا، اور اگر کوئی پہلے نیچے اترے اور پھر اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو مسلمان وہیں پر اس کا خاتمہ کر سکتے تھے۔ 1 ماہ کا محاصرہ رہا، اور رفع حاجت کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے باہر جانا ممکن نہ رہا۔ تو منافقین کی زبانوں پر عجیب جملے آئے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اوئے اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، وہ فلاں کنگن جو ہیں وہ تمہیں پہنائے جائیں گے، اور آج تو مدینہ بھی ہمارے پاؤں تلے سے نکل رہا ہے، ہم سے تو دھوکہ ہو گیا۔ لیکن سیم سچویشن پر جو سچے ایمان والے تھے ان کی زبانوں پر کیا آیا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، او یس، اسی کا وعدہ تو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ فرمایا تھا۔ اب ان کی نظر کس پر تھی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کسی قدر بھوک، کسی قدر خوف، بھوک
اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، وبشر الصابرین، تو خوشخبری دے دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو۔ تو ایک ہی سچویشن، اس پر رد عمل۔ اب کوئی مشکل حالات آ جائیں تو میں اپنے لیے ٹیسٹ ہے میرے لیے کہ میری زبان پر کیا آتا ہے، میرے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ میرے احساسات، میری زبان پر آنے والے کلمات وہ منافقوں سے ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر منافقت کی بیماری، نفاق کی بیماری ہے۔ اور اگر میرے ایکسپریشنز، میرے احساسات، میری زبان پر آنے والے کلمات مومنوں کے کلمات سے ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الحمدللہ میرے دل میں ایمان ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ ایک بڑا لشکر 3000 افراد کا وہ حملہ آور ہو رہا ہے مدینہ منورہ پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا صحابہ کرام سے۔ اب چونکہ اسی جماعت میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا، باقی منافقین بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ ہمیں اندر رہ کے رہنا چاہیے، اور خیال یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر یہ ہوگا کہ چونکہ ہماری تعداد کم ہے لہذا مرد 10 ب10 لڑیں گے اور عورتیں اور بچے اوپر سے پتھر ماریں گے، شاید صاحب رحیق المختوم نے یہی رائے ظاہر کی ہے، اور عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہ تھی۔ اس نے واضح طور پر کہا کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کر لڑائی کی ہے تو ہم جیتے ہیں، فتح یاب ہوئے ہیں، اور جب بھی ہم باہر نکل کر لڑے ہیں تو ہم نے شکست کھائی ہے، لہذا ہمیں اندر رہ کر لڑنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ شاید اس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ ہم پیچھے سے چھرا گھونپیں گے، لیکن صحابہ کرام کی اکثریت نے باہر جا کر لڑنے کا شوق ظاہر کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں تو شہادت چاہیے، ہم یہ عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ کر نہیں لڑنا چاہتے، ہم میدان میں جا کر للکارنا چاہتے ہیں دشمن کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے باوجود اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کرنے والے بندے تھے، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر احد کے میدان میں جا کر لڑنے کا اعلان فرمایا۔ اب عبداللہ ابن ابی نے اس وقت بھی نیگیٹو کامنٹ پاس کیے کہ پتہ وتا ہوتا کچھ نہیں، باہر سے آ جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ اب منافق تو کہہ سکتا ہے نا کہ پتہ وتا کچھ نہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ انہیں پتہ وتا کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ خود ایک علامت ہے۔ اگر کسی موقع پر ہم میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ کے رسول کو معاذ اللہ کچھ پتہ نہیں تھا تو پھر اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 افراد کے ساتھ نکلے احد کی طرف تو عبداللہ ابن ابی نے آواز لگائی ہم تو خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم تو جا رہے ہیں گھر۔ 300 افراد کو لے کر وہ نکل گیا۔ غور کیجئے یہ 300 افراد کیا کرتے رہے ہوں گے پیچھے سے؟ یقیناً وہ دعائیں کرتے رہے ہوں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے رب سے دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ یہ ہار جائیں، تاکہ پھر ہم کہہ سکیں کہ لو لیا مدد تم نے، ہم نے کہا نہیں تھا کہ اندر سے لڑو بیٹھ کے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اگرچہ پہلے حلے میں مسلمانوں کو فتح مل گئی لیکن وہاں پہ ایک اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی صحابہ کرام سے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی انٹرپریٹیشن کی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں، یعنی شکست کھا جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں، پھر بھی یہاں سے نہ ہلنا، جبکہ ان کے لوکل کمانڈر بار بار انہیں کہتے رہے
کہ نہیں، اللہ کے رسول کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہ ہلنا. لیکن ان 50 میں سے 35 افراد اتر گئے نیچے، اور خالد بن ولید جو بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے سپاہی بنے، سیف من سیوف اللہ قرار پائے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. وہ منتظر کھڑے تھے کہ کب یہ یہاں سے ہٹے اور میں حملہ کروں. جب انہوں نے دیکھا کہ اوپر صرف 15 افراد رہ گئے ہیں تو وہ اپنا گھڑ سوار دستہ لے کر آئے، اور پھر ان کی مہارت کا اندازہ لگائیے کہ گھوڑے پر سوار تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیچے سے تیر برسائے اور 15 میں سے 14 کو شہید کر دیا. 70 صحابہ شہید ہو گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اب جب واپس آئے تو عبداللہ ابن ابی نے وہی کیا. اب باقاعدہ وہ اقوال نقل ہیں سورۃ آل عمران میں، یہ تو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. موٹے موٹے جو واقعات ہیں سیرت کے، یہ کس کس صورت میں ہیں ضمنی طور پہ عرض کر رہا ہوں. غزوہ احد پر تبصرہ سورہ آل عمران میں ہے، غزوہ بدر پر تبصرہ سورۃ انفال میں ہے، غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق پر تبصرہ سورۃ الاحزاب میں ہے، صلح حدیبیہ اس کا تذکرہ سورۃ فتح میں ہے، غزوہ تبوک اس کا ذکر سورۃ توبہ میں ہے. یعنی یہ موٹی موٹی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر ایک تو اس نے یہ کہا کہ ہماری بات جو مانی ہوتی تو آج یہاں ہم قتل نہ ہوئے پڑے ہوتے، اور پھر ہم ٹھوک کر میدان میں آیا کہ اب ایک ہی بار ونس فار آل یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے یا فیصلوں میں ہمارا بھی عمل دخل ہوگا. یہ ترجمہ کیا میں نے اس کے قول کا جو سورہ آل عمران میں نقل ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں حل لنا من الامر من شیء، کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا؟ جواب تو اس کا وہاں دے دیا گیا کہ کہہ دو ان الامر کلہ للہ، یقیناً فیصلہ سارے کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن بہرحال جو بات میں اس وقت عرض کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ ایک سائن ہے، ایک سمٹم ہے، ایک علامت ہے مناف کی، نماغ کی. تو قیامت تک اسلام نے زندہ رہنا ہے، اور اس میں مختلف اسلامی تحریکیں اور پھر اسلامی ریاست قائم ہوگی، اور اس میں وہ بیماری بھی ساتھ ساتھ رہے گی. لیکن کسی آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے اگر تو میں امیر کو تسلیم کروں گا دل سے تو پھر اس کے فیصلوں کو مانوں گا، خواہ مجھے پسند ہو یا نہ ہو. یعنی جب تک مشورہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہر شخص کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے دے دیانتداری کے ساتھ. لیکن جب امیر فیصلہ کر دے، اس کا اعلان ہو جائے، تو پھر اس کے خلاف ایک لفظ بھی بولنا یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی ایک علامت ہے. اس لیے کہ جب فیصلہ ہو گیا، امیر نے فیصلے کا اعلان کر دیا، اب وہ فیصلہ صرف امیر کا فیصلہ نہیں ہے، اب وہ پوری آرگنائزیشن کا، پوری تحریک کا، پوری جماعت کا فیصلہ ہے. اب اس کے خلاف بولنا یہ کیا ہے؟ یہ پھر انسان کے اندر اسی بیماری کو پروان چڑھائے گا، اور یہ پھر بات آگے چلتی رہے گی. اسی طرح دا بجا آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی کس نے لگائی؟ اسی عبداللہ ابن ابی نے. تو یعنی موقع پا کر منافقین جو ہیں، جو بھی مسلمانوں کا امیر ہوگا یا کسی تحریک میں امیر کے یا کسی منصب پر فائز ہوگا، اس کی کریکٹر اسیسینیشن یہ بھی کیا ہوگی؟ یہ اسی مرض کی علامات میں سے ایک علامت ہوگی. قرآن مجید میں اس مضمون کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اب ذرا چلتے ہیں کہ قرآن مجید کی چیدہ آیات دیکھتے ہیں کہ جس میں اس مضمون پر تبصرہ ہے اور اس کا بیان ہے. سورۃ المنافقون 28ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورہ جمعہ کے بعد اور سورۃ التغابن سے پہلے وارد ہوئی ہے. یہ پوری کی پوری سورت از اول تا آخر منافقین سے بحث کرتی ہے. اس کی پہلی آیت بڑی خوبصورت ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں
تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جبکہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں اپنے قول میں. یہ بات کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ سچی ہے اپنی جگہ پر، لیکن ان منافقین کی زبان پر یہ بات کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جھوٹی ہے، اس لیے کہ یہ آپ کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے. اتخذوا ایمانہم جنتاً، یہ اپنی قسموں کو ڈھال بناتے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے راستے پر آنے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ ذالک بانہم آمنوا، اس لیے کہ وہ ایمان تو لائے، ثم کفروا، پھر وہ کفر کی طرف چلے گئے، پھر وہ کافر ہو گئے. فطبع علی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا. فہم لا یفقہون، پس یہ نہیں سمجھیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اے نبی جب آپ ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیتیں آپ کو بڑا امپریس کرتی ہیں. عبداللہ ابن ابی مدینہ منورہ کا سب سے امیر آدمی ہے، خزرج کا بہت بڑا سردار ہے، اس کی ایک فالوئنگ ہے، بڑا چودھری ہے. تو آپ جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیتیں، ان کے سٹیچرز، ان کے اجسام، ان کے تن و توش آپ کو بڑا امپریس کرتے ہیں. وَيَقُولُ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ کچھ کہتے ہیں تو آپ ان کی بات کو سنتے ہیں. لیکن گھبرائیے مت، کأنہم خشب مسندہ، اصل میں تو یہ سوکھی لکڑیاں ہیں جو دیواروں کے سہارے پر کھڑی کی گئی ہیں. جو درخت ہوتا ہے زندہ، وہ تو اپنے سہارے پر کھڑا ہوتا ہے نا، لیکن اسی درخت کی جب اس کا تنا کاٹ کر کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کھڑا نہیں ہوتا، اس کو دیوار کے سہارے پر کھڑا کرنا پڑتا ہے. تو چونکہ ان کا کردار جھوٹا ہے لہذا یہ اخلاقی طور پر اندر سے کھوکھلے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ان سے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہر اونچی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یعنی جب بھی پکارا جاتا ہے آؤ مسجد میں آؤ، نئی آیات نازل ہوئی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو خطرہ ہوتا تو کہیں ہمارے خلاف ہی یہ آیات نہ ہو، ہماری ریشہ دمانی ہو، ہماری سازشوں کو پردہ کہیں چاک نہ کر دیا جائے. ہم العدو، یہی دشمن ہے، فاحذرہم، تو آپ ان سے ہوشیار رہیے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے لڑے گا. یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں؟ اس کے بعد بڑی زبردست بات ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، آ جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، اور ان کے سامنے آ کر اقبال جرم کر لو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لو. اس لیے کہ ان کا جو اصل آفینس ہے، ان کا جو اصل جرم ہے، اللہ کے رسول کو رسول نہ ماننا دل سے، اور ان کی اطاعت نہ خود کرنا، نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دینا، بلکہ لوگوں کو اکسانا کہ تم اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو. لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اور اللہ کے رسول کے سامنے اقبال جرم کرو، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے، اس کے نتیجے میں تو کیا کرتے ہیں یہ لووا رؤوسہم، تو سر ہلا دیتے ہیں کہ ہاں آتے ہیں، ہم دیکھا ہوا ہے. ورأیتہم یصدون، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ آنے سے رکتے ہیں، وہم مستکبرون، اور تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم کیوں اللہ کے رسول کے پاس جا کے معافی مانگے، ہمارے جیسے انسان ہی ہے وہ. اس پر بڑا سخت غضب بھڑک رہا ہے.
اس لیے کہ اللہ کے رسول بہت شفیق انسان تھے. دشمن کو بھی دعائیں دیتے تھے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. آپ ان منافقین کے لیے بھی دعا کرتے کہ اللہ انہیں معاف کر دے. آپ کے علم میں آتا تھا کہ وہ کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کس طرح آپ کی شخصیت کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ پھر بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے. فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم, برابر ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں, لن یغفر اللہ لہم, اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھائے گا. اب ذرا پھر آئیں پہلے پارے کی طرف کہ چونکہ عبداللہ ابن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا, آپ سے حسد کرتا تھا, اس نے آپ کو دل سے اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا تھا, لیکن صحابہ کرام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر جانے دینا, ان کی اطاعت کرنا, ان کی پیروی کرنا, اس سے اس کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. یہ کیسے ہوتا تھا, اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی, کو حکم دیا, اب وہ اس پر کامنٹ پاس کرتا تھا, ہاں ہمارے جیسے انسان ہی ہے نا, کوئی زیادہ لفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب کسی سچے مسلمان نے ٹوکا, ہاں کیا بکواس کیا تم نے, کہتا ہے تمہاری مینٹیلٹی گندی ہے, تمہاری ذہنیت گندی ہے. میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ شخصیت پرستی پیدا نہ ہو جائے. اب اس پر قرآن مجید کا تبصرہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, زمین پر سب سے بڑا فساد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انڈرمائن کرنا, آپ کی شخصیت کو گرانا, آپ کی جڑ کاٹنے کی کوشش کرنا, اس سے بڑا فساد زمین پر کوئی نہیں ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد نہ مچاؤ, تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. اس پر اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے, الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. دھیان لو, یہی فسادی ہیں لیکن انہیں خود شعور نہیں ہے. اس لیے کہ عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ سردار ان کا, وہ تو جان بوجھ کر کرتا تھا, لیکن سادہ لو مسلمان, وہ امکان تھا اس بات کا کہ وہ بھی اس چکر میں آ جائیں کہ ہاں شخصیت پرستی نہیں ہونی چاہیے, اور بہرحال اللہ کے نبی انسان ہی ہیں, بلا شبہ انسان ہے. لیکن جیسے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی محمد رسول اللہ کے موضوع پر, اس میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں کیا شک ہے کہ باپ بھی انسان ہے, بیٹا بھی انسان ہے. لیکن اگر بیٹے کو بار بار یہ سبق پڑھایا جائے گا کہ نہیں پتر تیرا پیو بھی انسان ہی ہے, تو پھر وہ بیٹا اپنے باپ کو جو عزت کرنی چاہیے وہ نہیں کرے گا اس کی. تو یہ کیا ہے, یہ فساد ہے. گھر میں فساد ڈلوانے کا بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ ایک بیٹے کو بار بار یہ باور کرایا جائے کہ نہیں نہیں تمہارا باپ بھی انسان ہے. یو کین آرگو ود دیم, ان کو زیادہ سر پہ بٹھانے کی ضرورت نہیں, ان کی ہر بات ماننے کی ضرورت نہیں. یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور پھر منافقین پر جو دوسری چیز بھاری تھی, یعنی ایک تو وہ چاہتے تھے نا کہ دونوں کشتیوں پر پاؤں رکھیں, دنیا میں فائدہ اللہ کے رسول کو ماننے کا, اسلام لانے کا ہے تو وہ بھی اٹھا لیں, اور آخرت میں اجر بھی ملے. لیکن دوسری چیز, ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان پر بھاری تھی, دوسرا اللہ کے راستے میں مال جان کھپانا, یہ ان پر بڑا بھاری تھا. نمازیں پڑھنے کو تیار تھے, لیکن اپنا مال خرچ کرنا, اپنی جان کی قربانی دینا, یہ ان پر بڑا مشکل تھا, بہت بھاری تھا. یہ جو ہے نا کہ ایمان لائے اور پھر وہ کفر میں چلے گئے, یہ کیا ہے کہ کوئی شخص ایمان لایا, مسلمان ہوا, یا اس نے کسی
تحریک کے اندر کوئی ایکٹیو رول ادا کرنے کے لیے اس تحریک کو جوائن کیا, باتیں اچھی لگی, جوائن کر لیا. لیکن جب اندر گیا تو معلوم ہوا کہ تو جان و مال کی قربانی مانگتا ہے. اس میں تو کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے, اس میں تو جاب میں سے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اب جذبہ ایمان اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ انسان اس کے لیے قربانی دے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ قدم پیچھے گھسیٹنا شروع کر دیتا ہے, اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ نفاق ان کے دلوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے. چاہیے یہ کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے انسان محسوس کرے کہ یہ تو جو میں نے کل حرکت کی تھی یہ تو منافقانہ حرکت ہے. اور انسان اسی طرح جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے نافق الحنظلہ نافق حنظلہ کہتے ہوئے کہ کوئی چیز محسوس ہوئی انہیں کہ یہ حرکت تو مجھ سے منافقانہ ہوئی ہے, تو انسان جو ہے پھر اس کا اعلان کرے کہ ہو میرے سے منافقانہ حرکت ہو گئی ہے, اور پھر اس کی تلافی کا اہتمام کرے. ایک صحابی تھے نا, وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے, لیکن باغ اتنا گھنا تھا کہ ایک چڑیا اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. تو دل ہی دل میں خیال آیا کہ واہ کیا زبردست باغ ہے, اور فوراً ہی محسوس کیا کہ میں تو مال کی محبت میں گرفتار ہو گیا. اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ اللہ کے رسول میرے اس باغ نے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کیا ہے, میں اس کو دین کے نام پر اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کم کرو. اس نے کہا اللہ کے رسول میں آدھا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اور کم کرو. اس نے کہا جی میں 1/3 دیتا ہوں. آپ نے فرمایا الثلث کثیر, تہائی بھی بہت ہوتا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال بھی لیا ہے, حضرت عمر سے آدھا بھی لیا ہے. آپ انسان شناس بھی تھے, کس کے دل میں کتنا ایمان ہے, کتنی گہرائی ہے, وہ کہیں جذبات میں آ کر تو نہیں دے رہا, اور بعد میں وہ پچھتاوے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ محسوس کرنا کہ یہ جو مجھ سے حرکت ہوئی ہے یہ منافقانہ حرکت ہے, یہ نفاق کا سائن ہے, بخار ہے. جب سے کرونا وائرس کا حملہ ہوا ہے تو ہر شخص کو بخار ہوتا ہے تو تشویش ہوتی ہے, ورنہ پہلے ذرا گلا خراب ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی بخار ہو جاتا ہے, اور بھی چھوٹی موٹی پرابلمز ہوتی ہیں تو بخار بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے. انسان کو اتنی تشویش نہیں ہوتی. لیکن جب سے یہ کرونا وائرس آیا, اس کا حملہ ہوا دنیا پر, تو ذرا 2-3 دن بخار ہوا نہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں یہ کرونا تو نہیں ہے. بھاگتا ہے جا کے ٹیسٹ کرواتا ہے, بھاگتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے. تو جب بھی انسان کو کوئی سمٹم نظر آئے, کوئی سائن نظر آئے, تو پھر اس کا سد باب ہونا چاہیے. اب میں آتا ہوں کہ وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ دین کے تقاضے, وقت نکالنا. آپ دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے وقت بھی نکالنا پڑے گا, اور ڈائریکٹ آپ کو کنٹریبیوٹ بھی کرنا پڑے گا اس میں, اور اس کی میٹنگ میں جانے کے لیے, اور اس کی پلاننگ کے لیے, اور اس میں آگے بڑھنے کے لیے ظاہر ہے اپنی دکان بھی بند کرنی پڑے گی, اپنے بال بچوں سے بھی دور ہونا پڑے گا, اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑے گا. یہ سب کچھ ہوگا. لیکن جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہوگی, اب وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرے گا. بلایا گیا وہ نہیں گیا, اس لیے کو نہیں کہا کہ میں دکان چھوڑ کے کیسے جاؤں, میں بال بچوں کو چھوڑ کے کیسے جاؤں, میں مسجد میں جا کے کیسے سوؤں, میں اپنا گھر آرام دہ بستر کیسے چھوڑوں. لہذا وہ نہیں گیا. پھر جب پوچھا گیا تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ میں بھول گیا تھا. پھر اگلی مرتبہ اب اس کو کہتے ہوئے شرم آئی کہ وہ لوگ کہیں گے کہ روز ہی جھوٹ بولتا ہے, قسم کھا لے گا خدا کی قسم میں بھول گیا تھا. اب اس کا ٹرسٹ جو ہے, اس کا اعتماد جو ہے وہ لوگوں کا ختم ہو جائے گا کہ یہ تو ہے ہی جھوٹا آدمی اور اس پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. پھر تیسرے موقع پر پھر جب مسئلہ آئے گا تو پھر وہ کہے گا کہ ہو میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی. اور اب اس وقت کوئی شخص اس کو کہہ دے گا کہ کیسے تم کہتے ہو بول گئے ہو, تم مجھے فلاں جگہ پر جب ملے تھے
تو میں تمہیں بتا نہیں تھا کہ میں جا رہا ہوں ادھر. اب وہ جو ہے وہ گالی گلوچ پہ اترے گا, ہاں دیکھا ہے تنوی, تو فلانا ہے, تو فرمکڑا ہے, تو تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ خاصما فجرہ ہے. یعنی بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے. تو یہ تو 4 علامات جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. باقی قرآن مجید میں بے شمار اینگل سے وہ نقل ہیں. جب ہم قرآن مجید کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی عادت بنائیں گے, تلاوت کرنے کی, تو ایوری ناؤ اینڈ دین آپ کو کچھ نہ کچھ ہدایت ملے گی. آپ آدھا گھنٹہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو 4-5 سیکنڈ بھی ملیں گے اگر توجہ کے, تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے لیے نصیحت ہوگی, اور آپ کے لیے یاد دہانی ہوگی, اور آپ کے لیے ہدایت ہوگی. سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 اور 8 میں عبداللہ ابن ابی ہی کے 2 اقوال ہیں. ایک تو ایک غزوے کے دوران, یعنی جنگی سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس میں مہاجرین بھی تھے, انصار بھی تھے, سارے مسلمان تھے. تو پانی کی گھاٹ پر ایک مسلمان مہاجر اور ایک مسلمان انصاری کا تھوڑا سا آرگومنٹ ہو گیا. تو عبداللہ ابن ابی نے کہا, ہاں اب چلا پتا, مجھے ہور چوپو اور فیاضیاں دکھاؤ کہ اپنے گھر بھی بانٹ دیے, سارا سامان بھی بانٹ دیا, میزبانی ہو رہی ہے جی مہاجرین کی, دیکھا. اور ایک محاورہ بولا عربی کا کہ سمن کلبک یا کلک, کہ اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو تو وہ تمہیں ہی کاٹے گا. اور اس پر مزید کہا, بہت ہو گئی, یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, بلکہ پہلی بھی آیت آپ کو سنا دوں, آیت نمبر 7, ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں, یعنی منافقین ہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں, یعنی مہاجرین, ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ خود ہی بھاگ جائیں. اس کا جواب دیا گیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے ہیں آسمانوں اور زمین کے سارے خزانے, وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, لیکن منافق یہ نہیں سمجھتے. يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ, کہتے ہیں کہ اب جب مدینے لوٹنا ہوگا, لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا. اس کا جواب دیا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایمان والوں کی ہے, لیکن منافقوں کو پتہ نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی کا اپنا بیٹا وہ سچا مومن تھا, وہ مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا تلوار لے کے. اس نے کہا کہ یہ ذلیل ہے سب سے زیادہ, اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ عزت والے ہیں. تو اس نے خود کہا ہے کہ عزت والا نکال باہر کرے گا تو میں اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. ہاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیاضی ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس طرح باپ پر تلوار سونپنا جو ہے یہ درست نہیں ہے, آپ نے اسے منع فرمایا. اب یہ جو انسان مال خرچ کرنے سے گھبراتا ہے, سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں وہ جو فساد والی آیت تھی کہ لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد نہ مچاؤ, اس سے اگلی آیت کیا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, ابو بکر ایمان لائے ہیں, عمر عثمان علی طلحہ زبیر یہ ایمان لائے ہیں, ایسے ایمان لاؤ. کہ ایمان لائے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بھی نچھاور کر دی, مال بھی نچھاور کر دیا, ایمان تو یہ ہے. تو اس پر وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیں, ان کی تو مت ماری گئی ہے.
انہیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ بال بچے دار ہیں، انہیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ بیٹیوں والے ہیں، انہوں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ضروریات کیا ہے. ایسا جادو کر دیا ہے محمد نے ان پر صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، ایسی مت مار دی ہے ان کی. تو کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اس پر جواب دیا گیا الا انہم هم الصفاء، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی پاگل ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے. تو نفاق کی ایک بڑی علامت اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اور اپنی جان کھپانا، اپنا وقت لگانا، یہ بڑا بھاری گزرے گا منافقین پر. یہ بھی گویا ایک بڑا سائن ہے نفاق کا کہ جب انسان ایمان لے آیا ہے اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو پھر اپنا سب کچھ نچھاور کر دے گا، جیسا کہ ہم سورہ حجرات میں پڑھ کے آئے ہیں کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن تو بس وہ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر اس شان کے ساتھ کہ پھر انہیں کوئی شک باقی نہیں رہتا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں اصل میں سچے اپنے دعوی ایمان میں. ایمان کے دعوے تو منافقین بھی کر رہے ہیں، اور عام مسلمان جو ہیں، جو اگرچہ منافق تو نہیں ہیں لیکن اصل سچے اپنے دعوی ایمان میں وہ ہیں کہ جو پھر ایمان لائیں اور ان کے دل میں کوئی شک باقی نہ رہے، اور پھر وہ اپنے جان اور مال کے ساتھ پوری قربانی دیں اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے ڈائریکشن کے مطابق. تو یہ سچے ہیں دعوی ایمان. سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں اب اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ اگر نفاق پیدا ہو جائے تو پھر کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. میڈیسن کی، طب کی کتابوں میں جب کوئی بیماری کا چیپٹر شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اوپر ہیڈنگ ہوتا ہے، مثال کے طور پر تپیدک ٹوبرکلوسس. سب سے پہلے اس کی تعریف ہوتی ہے کہ یہ ٹوبرکلوسس یہ ہے کیا، ٹی بی ہے کیا، پھر اس کے سائن سمٹمز ہوتے ہیں، اور پھر اس کی پریونشن آتی ہے کہ اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، اور پھر اس کا علاج ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اس دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں اس کا تدارک ہے کہ اے ایمان والو، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اور جو کوئی ایسا کرے گا، وہ لوگ جو ایسا کریں گے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنی تھوتھنی انسان کے دل پہ لگا کے رکھتا ہے. اگر دل میں اللہ کی یاد ہو تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جو ہی انسان کا دل، بندہ مومن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس میں پھونک مارتا ہے. تو تدارک کیا ہے؟ اس دل کو اللہ کی یاد سے بھر کے رکھو، اس دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونے دو، اس دل کو اللہ کی یاد سے خالی نہ ہونے دو. دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو شیطان پھونک نہیں مار سکے گا، شیطان پھونک نہیں مارے گا تو اس میں نفاق جڑ نہیں پکڑے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ الغنا، غنا کہتے ہیں انسٹرومنٹل میوزک کو، الغنا یمبت النفاق فی القلب، کہ میوزک انسان کے دل میں منافقت کو ایسے جما دیتا ہے جیسے پانی کسی پودے کو جما دیتا ہے زمین کے اندر. تو یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا، کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. اگر تم اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کرو گے تو پھر شیطان پھونک مارے گا اور پھر اس میں نفاق پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اب اگلا ہے کیا کہ اگر تم محسوس کرو کہ ہاں قرآن مجید پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محسوس ہو کہ میرے اندر تو نفاق کی علامات ہیں، اور 1 2 3 بہت سی علامتیں ظاہر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں نفاق پیدا ہو گیا ہے. تو پھر اب علاج کیا ہے؟ اگر تو نفاق پیدا ہوا ہے مال و اولاد کی محبت سے، تو پھر جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ میں سے ایک واعظ میں آپ نے فرمایا
کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری ہونے کا بھی ڈر ہے اور کیڑا لگنے کا بھی خطرہ. تم آسمان پر جمع کرو جہاں نہ کیڑا لگنے کا ڈر ہے نہ چوری ہونے کا اندیشہ. اور میں تمہیں سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. اب دل میں نفاق پیدا ہوا تھا مال اور اولاد کی محبت سے. اب اسی مال اور اولاد کو اللہ کے راستے میں لگا دو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل میں اللہ کی یاد آ جائے. آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے, بہت ہیوی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, آپ نے, یہ تعلیم کیا ہوتی ہے, انویسٹمنٹ ہی ہوتی ہے, پھر رزلٹ کا انسان انتظار کرتا ہے. جس نے بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے اس کو زیادہ انتظار ہوتا ہے نتائج کا, اور جس نے محنت کی نہیں ہوتی اس کے لیے برابر ہوتا ہے پاس ہو جاؤں نہ پاس ہو جاؤں. تو یہاں انویسٹمنٹ کے نقطہ نگاہ سے ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. تمہارا ہے ہی کہاں, ہم نے تو تمہیں دیا تھا. یہی یاد آ جائے انسان کو کہ یہ میرا اپنی کمائی نہیں ہے, اللہ کا دیا ہوا ہے, تو پھر انسان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اللہ کے راستے میں لگانا. تو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے. فَيَقُولَ, اس وقت وہ کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, ربا تو نے مجھے کچھ مہلت کیوں نہ دی, موت کو میرے لیے کچھ مؤخر کیوں نہ کر دیا قریب وقت کے لیے. فَأَصَّدَّقَ, کہ میں صدقہ و خیرات کرتا, وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, نیکوں میں شامل ہو جاتا. بڑی خوبصورت بات کہی, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اور اللہ کبھی کسی شخص کے لیے اس کی موت کو پوسٹ پون نہیں کرے گا, مؤخر نہیں کرے گا. اذا جاء اجلها, جب اس کا وہ وقت معین آ جائے گا, اس کی اجل آ جائے گی. واللہ خبیر بما تعملون, اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں. فعل مضارع ہے, فعل مضارع کا ترجمہ حال میں بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے. اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے, اور تم جو کرو گے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. یعنی بالفرض والمحال, اگر موت کو مؤخر کر بھی دیا جائے, تمہیں 1 سال اور دے دیا جائے, تمہیں 10 مہینے اور دے دیے جائیں, تمہیں 1 ہفتہ اور دے دیا جائے, تم کیا تیر مارو گے اللہ تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے. واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ بھی تم کرو گے, جو کچھ بھی تم کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. محمد رسول